السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو بچوں؟ امید ہے آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ ہم نورانی قاعدہ سیکھ رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے نورانی قاعدہ کی دوسری لائن کا تیسرا حرف ذال۔ اس ذال کو سمجھیں گے کہ منہ کے کس حصے سے نکالنا ہے۔ پہلے ہم نے خا بھی پڑھ لیا، دال بھی پڑھ لیا۔ خا کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا، ہم نے بتایا تھا کہ اس کو حلق کے شروع والے حصے سے نکالنا ہے اور ہمیشہ موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اور دال کو جب ادا کرنا ہے تو زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کی بیک سائڈ پہ لگانی ہے اور اس کو صحیح مضبوطی سے ادا کرنا ہے دال۔ آج جو ہم حرف پڑھیں گے وہ ہے ذال۔ اس ذال کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہماری زبان کی نوک ہے نا، یہ سامنے والا حصہ، اس کو ہم اوپر کے دانتوں کے نچلے حصے پہ ٹچ کر کے آواز کو نکالیں گے۔ ذال ذال۔ ان دونوں میں فرق یہ تھا نا، دال میں یہ تھا کہ زبان کی نوک سامنے کے دانتوں کی بیک سائڈ پہ لگ رہی ہے، اور یہاں پر کیا ہے کہ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے نچلے حصے پر لگ رہی ہے۔ تو یہ ہے اس کے نکلنے کی جگہ۔ اب اس کی صفت کیا ہے؟ اس کی صفت یہ ہے کہ اس کو ہم نرمی سے ادا کریں گے، اس کو سختی سے نہیں پڑھیں گے۔ ذال ذال، یہ اس کی اصل آواز ہے۔ امید ہے آپ کو ذال پڑھنے کا، ادا کرنے کا طریقہ آگے ہوگا۔ اب آپ اس لیکچر کو بابر پڑھیں اور بابر سنیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سیکھنے کی، قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔